علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 10 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 12 اپریل 2022 بروز منگل بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے توبہ اور استغفار کے فضائل اور کمالات۔ اب یہ اتنا تکڑا عمل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے آگے بھی گناہ کوئی نہیں، پیچھے بھی گناہ کوئی نہیں۔ حضور ولادت سے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے ہجرت تک، ہجرت سے ظاہری وفات تک اور قیامت تک معصوم ہی معصوم ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے استغفار فرمایا، اس کے باوجود آپ نے توبہ فرمائی تاکہ میری امت کو یہ دولت بھی نصیب ہو جائے۔ میں چند آیات بھی آج پیش کروں گا اس موضوع پر، کیونکہ یہ اتنا تکڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھی 10,000 والے کی تنخواہ بڑی کم ہے، 15,000 والے کی بڑی کم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کم تنخواہ اس میں بھی آ جاؤ، اگر آپ 900 تک پڑھیں، 1000 تک پڑھیں تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو یہ کثیر ذاکرین میں شامل ہو جاتے ہیں، وگرنہ کم از کم 100 ہے۔ تھوڑی تنخواہ والا کیا ہے جی کہ 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ ایک استغفار ہے جس کا 3 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، تو میں اس کو 2 قسطوں میں بیان کروں گا۔ ہماری باقیات الصالحات کی یہ 10ویں قسط ہے اور جو کل 11ویں ہوگی انشاءاللہ وہ اسی کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت طلق بن حبیب پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ ان کا یہ فرمان حدیث میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں فرماتے ہیں کہ ان حقوق اللہ اثقل من ان یقوم بها العباد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نا بندوں پر، وہ بڑے وزنی ہیں، بندوں سے اٹھائے نہیں جا سکتے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَن يُحْصِيَهَا الْعِبَادُ، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بندے گن سکتے، بولتے جائیے، بندے گن سکتے۔ تو وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ، تو اے اللہ کے بندو صبح بھی توبہ کیا کرو، وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ، شام بھی توبہ کر لیا کرو، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں پر اس کا پس منظر بھی بتاتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرۃ، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فقال استغفر اللہ، حضور نے فرمایا استغفار کرو اللہ سے۔ کیا کرو جی؟ استغفار۔ تو فاستغفرنا، ہم سب نے استغفار پڑھا۔ فقال، تو پھر آپ نے ہمیں فرمایا اتمھا 70 مرۃ، کہ بھائی اس کو 70 مرتبہ پورا کر لو۔ فاتممناها، ہم نے پھر 70 مرتبہ پورا کر لیا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا ما من عبد ولا امۃ استغفر اللہ تبارک وتعالی فی یوم 70 مرۃ الا غفر اللہ له 700 ذنب، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ یا بندی جو اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا امام حسن بصری پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ،
آج مجھے یہ بھی نہیں پتا بھی میں کتنے منٹوں پہ شروع ہوا ہوں، تو 20 کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ تو غلطی ہو گئی۔ امام حسن جی 40 تھے، 50 تھے، 50 لا لو بس ٹھیک ہے، 50 تو شروع۔ امام حسن بصری پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، اکثر الاستغفار فی بیوتکم، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں بھی استغفار کرو، وعلی مواعیدکم، اور اپنے دسترخوانوں پر بھی استغفار کرو، وفی طرقکم، اپنی گلیوں میں بھی چلتے پھرتے استغفار کرو، وفی اسواقکم، اپنے بازاروں میں بھی استغفار کرو، وفی مجالسکم، اپنی مجلسوں میں بھی استغفار کرو، وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارے تم جہاں بھی ہو استغفار کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ وَقْتٍ تَنْزِلُ الْبَرَكَةَ، تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت اور کہاں اللہ تعالیٰ تم پر برکتوں کا نزول فرمانا شروع کر دے گا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من استغفر اللہ عز وجل فی کل یوم 70 مرتن، اما جی فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کیا وہ اس دن فرمایا کہ جس نے دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لیا وہ اس دن غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، لم یکتب فی یومہ من الغافلین، ومن استغفر اللہ عز وجل فی کل لیلۃ 70 مرتن، اور جس بندے نے رات کو 70 مرتبہ استغفار کر لیا، لم یکتب فی لیلۃ من الغافلین، وہ رات میں غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ غافر الا لمن ابا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ ومن یابا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یستغفرو، جو اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرے یہ رب کا انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ تو بھائی استغفار کرنا چاہیے۔ اب میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے۔ نمبر 1، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ کی علامت ہے، توبہ کرنے سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائبہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے شدید محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2، سورہ انفال میں تفسیر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ کافر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر محمد سچا ہے تو ہم پر عذاب بھیج، معاذ اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، تباہ و برباد کر دے۔ اب عذاب نہیں آ رہا تو بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے 2 وجوہات بتائی ہیں کہ وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، میرے محبوب میں عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ میں یہاں ایک نقطہ دیا کرتا ہوں اس آیت کی شرح میں، اور پورے ملک میں دیا ہے کہ بھائی بنی اسرائیل والوں نے صرف مچھلی کھائی اور عذاب آ گیا، اور جو پورے ملک کو لوٹ کے کھا گیا، کیا یہ مچھلی سے کم ہے؟ بولتے نہیں ہو جی، سڑکاں کھا گئے، ہر محکمہ لوٹ کے کھا گئے۔ ساڈے کسے سپاہی نو ویکھ لو کہ کنا کھادا ہے تے کنا نہیں کھادا۔ 2 نمبر پیروں نے کیا کیا کھایا ہے، 2 نمبر مولویوں نے کیا کیا کھایا ہے، کھانے پینے میں کوئی پیچھے نہیں رہا۔ پر ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا جی؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بدماشی ہوئی، آج اس سے بڑی بڑی بدماشیاں پاکستان میں اور مسلمانوں میں ہو رہی ہیں، عذاب پھر بھی نہیں آ رہا۔
اور ایک شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اتنے کنڈیاں دی لو تلاشی تھوڑے ہوش اڑ جان گے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ پائیا مرچیں بیچنے والے کا بھی کانٹا صحیح اور ماشا تولا سنارے والا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر سن کے ہر بندہ کہنا مولوی بڑا سخت ہے، یہ تو نہیں نا ہوں کہنا بھی قرآن سخت ہے، وہی بجائے مولوی نو اگے رکھ لینا ہے، گلاں تو سچیاں نے۔ تو وہ کام یہاں ہو رہے ہیں، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، اور یہاں یہ گندم خریدتے ہیں نا بیپاری، اوئے ہوئے 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 توبہ 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 توبہ۔ ان ظالموں کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے، 20 من میں سے 5-10 من نکال لیتے ہیں، 2-2 4-4 من نکال لیتے ہیں۔ آپ نے 50 من بیچی ہے گندم، ایسا کوئی چکر چلائیں گے آپ کیمرے لگا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی، پر ان پر عذاب نہیں آ رہا بھائی، ملاوٹ والے بھی بڑے عذاب نہیں آ رہا۔ تو کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے جس قوم پر بھی عذاب بھیجا ہے وہاں سے پہلے اپنا نبی نکالا ہے۔ جب تک نبی رہا ہے بولو عذاب، آپ کو تھوڑا جا تکڑے ہو نا۔ دیکھو جی 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کا کفر چلتا رہا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، پر جب اللہ نے فیصلہ کیا فرمایا میرے نوح تو کشتی تیار کر کے نکل، ان کی خیر ہے۔ لوط علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اپنی بیٹیاں ساتھ لے جا، آپ نکلو، اس قوم کی اب خیر ہے۔ اور وہ جنہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹی، اتنے کتے کٹن والے بھی چلتے پھرتے نے، کھوتے کھوان والے صحیح پھرتے نے، مارتے نے چھاڑا، کوئی پرواہی کوئی نہیں۔ ان کو بھی اللہ نے شعیب علیہ السلام سے فرمایا آپ نکلو، ان کی خیر ہے۔ تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ اس قوم پر اتنی برائیوں کے باوجود عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارا پیارا پیغمبر کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ گج کے بولو تو یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کو میں اللہ اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ میرے پیارے محبوب تو ان میں موجود ہے، اور جہاں آپ ہوں میرا عذاب۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور تیرے جو یار ہیں نا وہ استغفار کرتے ہیں، استغفار تیرے یار کرتے ہیں تو ٹچو کافرہ دا بھی لگیا کھڑوتا ہے۔ یہ ساڑی پنجابی ہے نا، نمازاں اسی پڑھتے پے ہیں، عیاشیاں حکمرانہ دیا چلن رہی نے، اذانہ اسی دے رہے ہیں، بچیاں نو قرآن اسی پڑھا رہے ہیں، دین اسی سنا رہے ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے عذاب رکتا ہے، اور بدماشیاں اور عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ چلیے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ کافروں کو کہا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں سے کیا فرمایا کہ اے میری قوم استغفروا ربکم، رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہیں بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر موسلا دھار بارشوں کا نزول کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں مال بھی کھلا عطا فرمائے گا اور بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ما رزقت ولدا قط ولا ولد لی، یا رسول اللہ میں محروم ہوں، میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی، میں کیا کروں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ، اور فرمایا وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تَرْزُقُ بِهَا، کہ بھائی تو کثرت سے استغفار کیا کر
اور کثرت سے صدقہ خیرات کیا کر، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پکھنڈی پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ وظیفہ نہیں اپناتے۔ یہ اولاد کا نسخہ حضور نے بتایا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور استغفار کرو۔ اس شخص نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے اس کو 9 بیٹے بیٹیاں عطا فرما دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا جی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہروں کا نظام جاری فرما دے گا۔ اب یہ باغ کا مطلب ہے کہ اللہ کاروبار کی لہریں بہریں کر دے گا، اور باقی مسئلے پانی شانی کے بھی حل ہو گئے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہیں بہت بارشیں دے گا، استغفار کیا کرو اور اللہ تمہاری قوت میں اور طاقت میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ تو جسمانی قوت، طاقت، صحت چاہیے، استغفار کرے، اللہ انشاءاللہ یہ بھی مسئلے حل فرما دے گا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو تھام لیا، پکا کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اس کو اللہ ہر تنگی سے آسانیاں عطا فرمائے گا، ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور فرما دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں کبھی اس کا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ابو داؤد شریف کی منجی ٹھکی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا، سچی توبہ، بولو سچی پکی توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ضرور، میں عسیٰ کا معنی ہو سکتا ہے نہیں کر رہا، عسیٰ کا معنی ضرور رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کے ہاں استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تو کیا ہوگا؟ تو ثم توبوا الیہ، جب تم اس کی طرف توبہ کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو تمہیں موت تک اللہ تعالیٰ اچھی اور خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے جی، ذرا کہو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من استغفر اللہ غفر لہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اللہ اس کو ضرور مغفرت عطا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث قدسی سنانے لگا ہوں، کمال کی، اگر کہہ دو سبحان اللہ، ذرا ستے جاگ جاؤ، ایک کمال دی حدیث آ گئی جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تو مجھے پکارے اور مجھ سے امید باندھ لے تو غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تیرے عمل جیسے بھی ہوں گے میں سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ ہمیں پرواہ بڑی ہے؟ بولو ہمیں، اور کہتے ہیں جی میری بڑی بےزتی ہوگی، میں نہیں معاف کرنا۔ اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ آگے سنو، یا ابن آدم،
اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تو گناہ کرتے 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 اور تیرا گناہ پہ گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی مجھ سے معافی مانگ، میں سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ تجھے معاف کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ اگلا اس حدیث کا حصہ، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین ساری اپنی خطاؤں سے بھر دے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جی کو 100 سال بھی گناہ کرے تو اتنے نہیں بھر نہیں سکتا، زمین بڑی وسیع ہے، پر اللہ کہتا ہے تو بھر بھی دے، لا تشرک بی شیئا، شرک نہ کرنا۔ بولو ہاں، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ بغاوت ہے، بغاوت، اور باغی کو کوئی سلطنت معاف نہیں کرتی۔ فرمایا شرک نہ کرنا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو پھر بھی میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے استغفار کی برکت کہ مانگ تو صحیح مجھ سے معافی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1419 پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، فرمایا کہ اگر تم جان بوجھ کر یا بھولے سے خطا کر بیٹھو اور تمہاری خطائیں خطایاکم السماء اس قدر کثیر ہوں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر بھی توبہ کر لو، لتاب اللہ علیکم، اللہ تمہاری توبہ اسی وقت قبول فرما لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں توبۃ النصوح تکفر کل سیئۃ، کہ یہ جو پکی توبہ ہوتی ہے نا یہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس میں یہ ختم کرنے لگا ہوں آج کی نشست، کہ من اذنب ذنبا، جس نے گناہ کیا اور فعلم ان اللہ عز وجل ان شاء ان يعذبہ عذبہ، کہ جس نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مجھے عذاب دے سکتا ہے، وَإِنْ شَاءَ أَن يَغْفِرَ لَهُ غفر لَهُ، اور اگر چاہے اللہ تو وہ مجھے معاف بھی، کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لازم سے مراد ذمہ کرم پر ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من قوم یجلسون فی مجلس، کہ کچھ لوگ جو قوم بیٹھی ہو مل کر کسی مجلس میں، فیستغفرون اللہ، تو جدا ہونے سے پہلے اگر وہ استغفار کر لے، قبل ان یتفرقوا الا غفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ایوب انصاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث آج کی نشست کی، ان کی جب وفات کا وقت کا آیا، توجہ ہے سب ساتھیوں کی انشاءاللہ، یہ ذرا غور سے سن لیں، تو فرمانے لگے قد قتمت عنکم شیئا سمیت من رسول اللہ، کہ میں تم لوگوں سے کسی مصلحت کی وجہ سے ایک حدیث چھپا رکھی تھی جو نہیں سناتا تھا، پر اب چونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ علم میرے ساتھ نہ جائے، نشیرہ فرقہ کے مسلمانوں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ساری امت تک پہنچ جائے۔ وہ کیا؟ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون فیغفر لهم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور رب سے معافی مانگے۔ کچھ ہی کہو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ مجھ سے معافی بھی مانگو، مانگتے رہو۔ دیکھیے نا، اللہ معبود ہے تو عبادت کرنے والے ہونے چاہیے، اللہ رازق ہے تو رزق کھانے والے ہونے چاہیے۔
بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے تو معافی مانگنے والے بھی تو ہونے چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم سارے گناہ کرنے چھوڑ ہی دو تو اللہ ایسی مخلوق لے آئے گا, تمہیں مٹا دے گا کہ جو گناہ کرے اور پھر رب سے معافی. اصل میں معافی مانگنا یہ ٹھیک ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن, سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے, پر وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے معافی مانگ لے. بولو جی, خطا کر کے, یہ اللہ کو پسند ہے. آدم علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کے تو کیتا کوئی نہیں سی, پر فوری آخیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے توبہ بھی قبول کی تھی اور نبوت بھی عطا کر چھڑی. او جڑا عزازیل سی, ہزارہ سال ٹپے ٹپے تے سجدہ, ٹپے ٹپے تے سجدہ, سجدے تے سجدہ ٹھا سجدہ, تسبیح تے تسبیح ٹھا تسبیح. نہیں سمجھے ہو؟ بعض بندیاں دی تسبیحاں بڑیاں تکڑیاں انج بیٹھے ہوندے نے تسبیح لے کے جویں بغلا نہیں شریف بن کے بیٹھا ہوندا. کوئی شکاری آئے تو پھر جڑال, کسی گاہک نو بھی خالی جان دینا, اگے پیچھے ماشاءاللہ بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اور بغلے کی طرح پھر کسی کو معافی. تو ایسا کیا تھا اس نے, پر وہ غلطی کر کے اکڑ گیا. بولو, غلطی کر کے اللہ کیا جا پھر قیامت تک تیرے تے لعنت ہی برسے گی. اور جڑے غلطی کر کے توبہ کر گئے اللہ نے نبی بھی بنا چھڑیا, اور جنت بھی دوبارہ دے چھڑی, تے خوشی تے رسی اماں بھی اللہ نے دوبارہ دے چھڑی. بیویاں بھی انہاں دیاں چنگیاں نے جڑے رب کولوں معافیاں منگدے نے, جڑے رب اگے آ کردے نے نا زنانیاں کولوں ٹکا ٹکا لتر کھاندے نے. نہیں تو باقی تسی آپ ہی ویکھ لیا جی, ٹائم میرا پورا ہو گیا. آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین.